بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نگہبانی میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جماعت ہشتم کے نصاب اردو میں آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے جس کا موضوع ہے خاک وطن۔ یہ ایک نظم ہے جو جانی ثار اختر صاحب نے، شاعر جانی ثار اختر صاحب نے یہ کہی ہے۔ تو شاعر کی جمع ہے شعراء۔ تو جانی ثار اختر صاحب نے اس نظم میں وطن پرستی اور وطن دوستی کے جذبے کا اظہار کیا ہے۔ وہ اپنے وطن سے محبت اور لگاؤ کا ذکر کرتے ہوئے اس کہتے ہیں کہ ہمارا جو وطن ہے ہمارے لیے خوبصورت چمن کی طرح ہے۔ تو میں اس نظم کا آپ لوگوں کو ان اشعاروں کی تشریح میں کروں تو امید ہے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ جانی ثار اختر صاحب نے اس وطن کے بارے میں کس طرح کی محبت کا اظہار کیا ہے، اور ہم یہ اس تشریح کے دوران یہ سمجھیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محبت ہے خاکی وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنی چمن سے ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار، ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے، گھنے برگدوں کی گھنی چھاؤں سے، ہمیں پیار اپنی عمارات سے، ہمیں پیار اپنی روایات سے، سلامت رہیں اپنے دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا گگن۔ تو ان اشعاروں میں کہتے ہیں یہ شاعر جانی ثار اختر صاحب کہ میں اپنے وطن سے محبت اور لگاؤ کرتا، یعنی انہوں نے اپنی محبت اور لگاؤ کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہمارا وطن ہمارے لیے خوبصورت، جو میں نے پہلے بھی کہا ہے، خوبصورت چمن کی طرح ہے اور ہم اس سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن کی صبح و شام سے اور اس میں موجود شہروں کے ناموں سے بھی محبت ہے۔ ہمیں اپنے صبح و شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار، ہمیں پیار ہر ایک گاؤں سے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن کے ہر گاؤں اور اس میں اگے سرسبز برگدوں کے پیڑوں جو گھنی چھاؤں دیتے ہیں سے بھی لگاؤ ہے۔ یعنی ہمیں اپنے ہر ایک گاؤں سے پیار، گھنے برگدوں کی گھنی چھاؤں سے، ہمیں پیار اپنی عمارات سے، ہمیں پیار اپنی، یعنی شاعر کہتے ہیں، جانی ثار اختر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن کی عمارتوں اور روایتوں سے بھی پیار ہے۔ یعنی عمارت کی جمع عمارات، ہمیں اپنی روایات سے پیار ہے۔ سلامت رہیں اپنے دشت و دمن، سلامت رہے اپنے دشت و دمن، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یعنی ہم تاریخ ساز عمارتوں جیسے تاج محل، لال قلعہ، قطب مینار اور دیگر عالی شان مسجدوں اور مندروں سے عقیدت اور پیار رکھتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں ہم سلامت رہے اپنے دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا، نگاہیں ہمالیہ کی اونچی رہیں، نگاہیں ہمالیہ کی اونچی رہیں، سدا چاند تاروں کی چھوتی رہیں، چمکتا دمکتا رہے شیش ناگ، رہے وادیوں میں چناروں کی آگ، لٹاتی رہیں اپنی نیندوں کا مد، یہ صبح ہو بنارس یہ شام اودھ۔ یعنی شاعر اپنے سلامتی کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ یہ وطن ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور آسمان خوشی سے گنگناتا رہے، گنگناتا رہے، یعنی گرج چمک کے ساتھ بارشیں برساتے رہے، تاکہ وطن کی سرزمین شاداب
شاداب سرسبز و شاداب رہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نگاہیں ہمالیہ کی اونچی رہیں سدا چاند تاروں، یعنی شاعر دعا کرتے ہیں کہ ملک کے شمال میں جو عالی شان ہمالیہ پہاڑ ہے واقع ہے، اور قدیم زمانے کبھی زمانے سے ملک کی حفاظت کا کام انجام دیتا ہے، اس کی ستاروں کی جیسی بلندی اور شان ہمیشہ باقی رہے، چمکتا دمکتا شیش ناگ رہے وادیوں میں چناروں کی آگ۔ جانثار اکثر دعا گو ہیں کہ شیش ناگ کی چمک دمک ہمیشہ باقی رہے اور وطن کی وادیوں کے چنار اپنے سرخ پتوں سے وادی کے حسن کو دوبالا کرے۔ پھر کہتے ہیں آگے کہ رہیں سرخرو سکری کے محل، نینی کے جھیلوں میں کھلتے کنول، نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج، رہے تا قیامت محبت کی لاج۔ اجنتا کے بت رقص کرتے رہیں، حسین گار تاروں سے برتے رہیں مسکراتی حسین وادیاں، رہیں شاد جنگل کی شہزادیاں، ہر کھیتیاں لہلاتی رہیں، جوان لڑکیاں گیت گاتی رہیں، لہکتا رہے سرسبز میدان، زمینوں پہ نشتے رہیں آسمان، مہکتے رہیں سرسبز آموں کے بور، بڑھاتی رہے پینگ جھولے کی ڈور، رہے یہ دیوالی کی جگمگ بہار، منڈیروں پہ جلتے دیے کی قطار، فضا روشنی میں نہاتی رہے ہماری زمین جگمگاتی رہے آسمان پر دمکتا ہے لال، رہے عید کا مسکراتا جمال، گلے سے گلے لوگ ملتے رہیں، دلوں کے جواں پھول کھلتے رہیں، رہے دھوم ٹیگور و اقبال کی، رہے شان پنجاب و بنگال کی، رہے نام اپنے ادب کا بلند، دلوں میں سمایا رہے پریم چند، سدا زندگانی غزل خواں رہے زمانے میں غالب کا دیوانہ رہے۔ تو ان اشعاروں میں وہ کہتے ہیں کہ شیش ناگ کی جو میں نے کہا کہ دعا گو ہیں کہ شیش ناگ چمک دمک ہمیشہ باقی رہے، وطن کی وادیوں میں چنار کے اپنے سرخ پتوں سے وادیوں کے حسنوں کو دوبالا کرے۔ پھر کہتے ہیں کہ بنارس کی دلکش صبح جو ہے اور اودھ کی حسین شام میں اپنی آنکھوں سے شراب لٹاتی رہیں۔ پھر کہتے ہیں سکری کے تاریخی محل کی اپنی آن بان اور شان ہمیشہ قائم و دائم رہے، اور نینی تال کی پرکش جھیلوں میں ہمیشہ حسین کنول کے پھول کھلتے رہے۔ پھر تاج محل کے بارے میں کہتے ہیں تاج محل چاندنی میں ہمیشہ نہاتا رہے اور جب تک دنیا قائم ہے اس کا وقار بھی قائم رہے۔ واضح رہے کہ چاندنی راتوں میں سفید یہ جو سنگ مرمر ہوتا ہے، سنگ مرمر سے بنا ہے تاج محل، یہ نہایت ہی حسین دکھائی دیتا ہے۔ پھر اجنتا کے بت رقص کرتے رہے حسین گاروں، پھر اجنتا کی تاریخی گپاؤں کے شاہکار بت اپنی شان ظاہر کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ رہیں مسکراتی حسین وادی، وطن کی خوبصورت وادیاں اور جنگل ہمیشہ شاد و آباد رہیں، پھر کہ ہری کھیتیاں نہلاتی رہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شاعر جانثار اختر مختلف قسم کی فصلوں سے ہرے بھرے کھیت ہمیشہ لہلاتے رہے، اور وہاں کی جوان لڑکیاں جو ہیں ان کھیتوں میں گیت گاتی رہیں، پھر لہکتا سرسبز میدان میں دان، زمینوں پہ نشتے رہیں آسمان، دان کے کھیت سرسبز شاداب رہے، اور یوں لگے کہ جیسے زمین پر آسمان بچھا ہوا ہے۔ دان کی فصل سے بھرے سرسبز کھیتوں کو شاعر نے آسمان سے تشبیہ دی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں مہکتے رہے سرسبز آموں کے، برسات کے موسم میں میٹھے میٹھے رسدار آموں کی بہتات ہو اور باغوں میں جھولتے رہیں۔ پھر وطن دیوالی کی رونقیں ہمیشہ برقرار، وطن میں دیوالی کی رونقیں برقرار رہیں، یہ دیوالی کی جگمگ بہار، انہیں وطن میں دیوالی کی رونقیں ہمیشہ برقرار رہیں اور دیواروں پر دیے جگمگاتے رہیں،
یعنی لوگ خوشی خوشی دیوالی کا تہوار مناتے رہے. پھر کہتے ہیں دیوالی پر پورا ماحول روشنی سے جگمگاتا رہے. اسی طرح کہتے رہے آسمان پر دمکتا حلال رہے عید کا چاند، یعنی آسمان پر عید کا چاند دکھائی دیتا رہے اور لوگ عید کی خوشیاں برے تہوار خوشیاں ہمیشہ خوشی خوشی مناتے رہیں عید کی خوشیاں. پھر کہتے ہیں عید پر لوگ خوش دلی سے آپس میں ایک دوسرے کے گلے ملتے رہیں، دلوں کے جوان پھول کھلتے رہیں. پھر کہتے ہیں رہے دوم ٹیگور اقبال کی، یعنی وطن میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ٹیگور جیسے عظیم شعراء کی شہرت ہمیشہ قائم رہے. یہ کہتے ہیں جانی سار اختر اس نظم میں. اور ان کی جائے پیدائش یعنی پنجاب اور بنگال بھی ہمیشہ شاد و آباد رہے. علامہ اقبال کی جائے پیدائش پنجاب ہے اور ٹیگور کی جائے پیدائش بنگال ہے. تو رہے نام اپنے ادب کا بلند دلوں میں سمایا پریم چند، یعنی مشہور شاعر جو شاعر مشہور ناول اور افسانہ نگار پریم چند کا ذکر کرتے ہوئے ادب کی سربلندی کے لیے دعا کرتے ہیں جانی سارک. وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ پریم چند کے لیے عزت کا مقام ہو. پھر کہتے ہیں کہ صدا زندگانی غزل خاں رہے زمانے میں غالب کا دیوان، یعنی شاعر اردو اور فارسی کے مشہور شاعر مرزا غالب کا ذکر کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ وطن کے لوگوں کی زندگی ہمیشہ سرور اور مزے میں رہے، مزے میں گزرے، اور غالب کی شاعری کی کتاب پوری دنیا میں قائم و دائم رہے. یعنی اس نظم میں جانی سار اختر نے اپنے وطن کا نقشہ کھینچتے ہوئے اپنے وطن کی بھرپور تعریف کری ہے اور اپنے وطن پرستی اور وطن دوستی کے جذبے کا اظہار کیا ہے، اور اپنے وطن سے محبت اور لگاؤ کا ذکر کرتے ہوئے یہ نظم انہوں نے کہی ہے خاک وطن. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ تشریح جو ہے خلاصہ جو میں نے کرا ہے اس کا کچھ سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ کلاس میں اس غزل کے ہم سوالات بھی کریں گے. تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی کہیں پہ کوئی پرابلم آ جائے گی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو ہم مل بیٹھ کے اس کا بھی سلوشن نکالیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. آئندہ کلاس تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.